وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الفرقان آیت نمبر 43، حصہ پنجم۔ آج کے درس کا موضوع، کیا ہم لوگ بے وقوف اور بہرے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، تو کیا آپ اس پر نگہبان بنیں گے؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا۔ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ تو چوپایوں کی مانند ہو چکے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہیں۔ سامعین کرام، سورہ الفرقان آیت نمبر 43۔ ارایتا، کیا دیکھا ہے تم نے، من، اس شخص کو، اتخذا، جس نے بنا لیا ہے، الہ ہو، اپنا معبود، ہوا ہو، اپنی خواہشات کو، افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس کو ہدایت پہ لانے کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ ام تحسبو، یا کیا آپ کا یہ خیال ہے، ان اکثرہم، کہ اکثر ان میں سے، یسمعون، سنتے ہیں، او یعقلون، یا سمجھتے ہیں، انہم الا کالانعام، ان میں سے بے شک ان کی مثال جو ہے وہ چارپائیوں کی سی ہے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ وہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ سامعین کرام، خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لینا اور اس کو اور اسی خواہشات نفس کے سہارے زندگی گزارنا جو ہے یہ تباہ کن ہے۔ تقریباً جو گزشتہ درس ہوئے ہیں اس میں میں نے تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی وضاحت کی ہے۔ آج میں تھوڑا سا اس مضمون کو سمیٹنا چاہتا ہوں، اور دیکھیں، خواہشات نفس، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو ہم یعنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، یا اللہ کی مرضی سے جی رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ بات آسان ہے سمجھنے میں، یا تو ہم اپنی مرضی سے جی رہے ہیں یا اللہ کی مرضی سے جی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو اس بات میں پوشیدہ رکھ دیا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی سے جیے، یعنی اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دے اور اللہ تعالیٰ کا غلام بن جائے، عبد جسے کہتے ہیں نا، اللہ کا غلام بن جائے اور
اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اگر یہ گزارے گا تو یہ اپنی دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور اخروی زندگی میں بھی اسے نجات اور کامیابی مل جائے گی۔ یہ یعنی دیکھیں بہت آسان بات ہے، یعنی ہم لوگوں نے تو دین کو مشکل بنا دیا ہے، لیکن دین اتنا مشکل نہیں ہے۔ کامیابی کے راستے ہم ٹٹولتے رہتے ہیں، لیکن کامیابی کا راستہ تلاش کرنا مشکل نہیں ہے بلکہ آسان ہے۔ قرآن کی زبان میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یا تو آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا تو خواہشات نفس کو آپ نے خدا بنا لیا ہے۔ آج کی جو ہم نے آیت پڑھی ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ اب دیکھیں ہم جس معنی میں خدا کی تعبیر کرتے ہیں یا ہم سوچتے ہیں کہ بھئی یہ جو چیز خدا ہوگی تو ہم اس کے سامنے سجدہ بھی کریں گے، اس کے لیے کچھ قربانیاں بھی پیش کریں گے، ظاہری نا، تو یہ یا ماتھا ٹیکیں گے یا جو بھی ہے، لیکن یہ ہمارا تصور ہے، یہ ایک محدود تصور ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں معبود خواہشات نفس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو اب خواہشات نفس کے سامنے کون ماتھا ٹیکتا ہے یا اس کو کون خدا کہتا ہے؟ کوئی بھی ظاہر ہے کہ کوئی بھی اپنی یہ نہیں دعویٰ کرتا، یعنی ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی خواہشات نفس کے سہارے جی رہے ہیں اور خواہشات نفس کو ہی ہم نے اپنا خدا بنا لیا ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا، یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم یہ کہیں یا یہ اقرار کر لیں کہ ہمارا خدا جو ہے وہ خواہشات نفس ہے۔ لیکن بات کہنے کی نہیں ہے، بات کرنے کی ہے۔ بات دیکھی یہ جائے گی کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ تو جب یہ بات دیکھی جائے گی تو عملاً تو ہم اپنی خواہشات نفس کے سہارے جی رہے ہیں۔ سامعین کرام، یہ ایک مختصر بات ہے۔ دیکھیں یہ قرآن کے مضامین ہیں، اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ حق ہے اور سچا ہے۔ تو خواہشات نفس اس کلام کے مطابق یا ان آیات کے مطابق خواہشات نفس کی عبادت کی جاتی ہے، اور بہت سے لوگوں نے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یعنی وہ اس کا کہنا مان لیں۔ اگر آسانی سے یعنی ایک آسان ترجمہ قرآن کی زبانی رب کا یا معبود کا، رب وہ ہستی ہے جس کا بلا چون و چرا کہنا مانا جائے۔ آپ کو میں نے گزشتہ درس میں بتایا ہے کہ یہود نے اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ تو آپ جس کی بات مان رہے ہیں یا جس کے کہنے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، یہ بات بڑی اہم ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا میں دوبارہ کہتا ہوں۔ دیکھیں عبادت یہ ہے کہ آپ کہنا جس کا مانتے ہیں وہ آپ کا خدا ہے، اور تھوڑی سی میں اس میں تفصیل یہ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں آپ جس کا بھی کہنا مانتے ہیں وہ آپ کا خدا بن جاتا ہے، خواہ کہ وہ آپ کی ذاتی خواہشات ہی کیوں نہ ہو، یا آپ کا وہ خدا آپ کا معاشرہ ہو سکتا ہے، وہ آپ کے ماں باپ ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، بیوی کے لیے شوہر ہو سکتا ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اگر آپ نے کسی کا بھی کہنا مان لیا، کسی ہستی کا بھی کہنا مان لیا، ان آیات کی روشنی میں وہ آپ کا خدا یعنی معبود ٹھہرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کو مشرک قرار پاتے ہیں۔ یعنی اللہ کے سوا اگر آپ نے کسی اور کا کہنا مانا تو گویا کہ آپ نے اسے خدا مان لیا، دانستہ یا نادانستہ، وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرا تو یہ ارادہ نہیں تھا۔ اب آپ کے ارادہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک زہر ہے، آپ اسے کھا رہے ہیں، وہ تو اپنا کام کرے گا۔ تو شرک تو ظلم عظیم ہے، اور آپ وہ شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور سامعین کرام، اس معاشرے میں یہ بات سمجھنا کچھ زیادہ مشکل تو نہیں ہے کہ ہم عملاً شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں شرک خفی۔ اس کی تفصیل بھی موجود ہے، میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تفصیل انشاءاللہ کروں گا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اگر آپ نے کسی کا بھی کہنا مانا تو آپ مشرک قرار پاتے ہیں عملی طور پہ، چاہے وہ شرک
جلی تو نہ ہوا لیکن شرک خفی تو ہو گیا۔ ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں زندگی گزارنا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بامقصد پیدا کیا ہے۔ ایک اور طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، یہ کائنات انسان کے لیے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ اپنی زندگی کو وقف کر دے اللہ کے لیے، یعنی اپنی منزل اللہ کو بنا لے، اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دے، اور اپنے زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دے، یعنی تمام کاموں میں للہیت پیدا کر لے، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا بتایا ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی شروع کر دے، جو کہ دین اسلام ہے، جو کہ سیدھا راستہ ہے، جو کہ اتباع رسول ہے۔ اگر یہ ایسا نہیں کرے گا، یعنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف نہیں کرے گا، اور یہ نہیں کہے گا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، تو پھر یہ ہے کہ یہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور اگر ایک اور طریقے سے میں آپ کو یہ بات کہوں کہ اگر آپ اللہ کو مقصود نہیں بناتے تو لا محالہ پھر آپ کا مقصود جو ہے وہ ظاہر دنیا ہو جاتی ہے۔ اگر باطن کو آپ اپنی مقصد حیات نہیں بناتے، یعنی باطن کی کامیابی کو یا اخروی زندگی کی کامیابی کو اگر آپ ترجیح نہیں بناتے تو پھر لا محالہ آپ کی توجہ ظاہر کی طرف ہو جائے گی۔ اگر باطن کو اگر آپ ناپسند کرتے ہیں بحیثیت مقصد حیات تو پھر لا محالہ آپ کی منزل جو ہے، جانتے ہوئے یا نہ جانتے، شعوری یا غیر شعوری، دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ آپ کی منزل ہو جاتی ہے دنیا۔ پھر آپ دنیا ہی کے لیے کوشش کرتے ہیں، آپ کا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہو جاتا ہے، اور دنیا ہی کے لیے آپ کی ساری کوششیں صرف ہو جاتی ہیں۔ یہ طریقہ بھی جو ہے یہ تباہ کن ہے سامعین کرام، اور یہ یعنی للہیت کے متضاد ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہاں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یعنی یہ اپنی مرضی زندگی جی رہا ہے۔ اگر میں اس کا ترجمہ اصطلاحی طور پہ یہ کروں کہ کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جو من چاہی زندگی گزار رہا ہے۔ دیکھیں زندگی ان الحکم الا للہ، یہ ایک قرآن کی آیت ہے کہ حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ تم اس کے سوا کسی کا بھی کہنا نہ مانو۔ ہم نے تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے، اصل میں بہت سی وجوہات ہیں اس کی، کہ ہم نے دین کا معنی بھی غلط لے لیا ہے، عبادت کا معنی بھی ہم نے محدود کر لیا ہے، بہت ہی محدود کر لیا ہے۔ عبادت ہم کہتے ہیں کہ کسی نے تسبیح اٹھا کے مسجد کو اپنی منزل بنا کے اذان کے بعد وہ چل دیتا ہے، اور پھر اذان کے آدھے گھنٹے پہلے چل دیتا ہے اور آدھے گھنٹے بعد آتا ہے، اور چہرہ اس نے رومال سے ڈھانپا ہوا ہے اور تسبیح بدست ہے، تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑا عبادت گزار ہے، بڑا عبادت گزار بندہ ہے، نماز سے پہلے بھی نوافل اور نماز کے بعد بھی نوافل کا ڈھیر لگا رہا ہے، یہ تو بڑا عبادت گزار ہے۔ یہ انتہائی ایک گمراہ کن تصور ہے اور ایک محدود تصور ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ چیز عبادت نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عبادت کا بہت محدود مفہوم ہے۔ اصل میں عبادت جو ہے بندگی میں ساری جو معنی ہے وہ پوشیدہ ہے۔ بندگی کیا ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، من چاہی زندگی نہ گزاریں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر
چلنے کا عزم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق صراط مستقیم پر چلنا شروع کر دیں، یہ ہے بندگی، یہ کامل بندگی ہے۔ یعنی اب اس میں زندگی کا کوئی پہلو تشنا بندگی سے کوئی پہلو تشنا نہیں رہ گیا، یعنی ہر زندگی کا ہر فعل آپ کا بندگی میں پھر شامل ہو جاتا ہے، اور آپ یہ پھر کہہ دیتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ میری نماز، میری تمام قربانیاں یا مراسم عبودیت۔ نسک کہتے ہیں قربانی کو، تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ تمام مراسم عبودیت۔ اب ظاہر ہے کہ ایک ایک لمحہ آپ قربان کر رہے ہیں۔ قربانی کا مطلب یہ بھی ہے نا کہ آپ ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے آپ نے وقف کر دیا ہے اور اس کے راستے میں قربان کر رہے ہیں، مطلب صرف کر رہے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ کامل بندگی کہلاتی ہے سامعین کرام۔ اور آپ یہ بھی کہہ دیں کہ میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے، اگر ایسا ہم کہہ لیں گے تو یہ تو بندگی کہلائے گی۔ اس کے علاوہ یہ جو ہم جس طرح زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ تو من چاہی زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے نہیں۔ یہ آپ کو میں نے بتایا ہے، یہ شیطان کی بندگی ہے۔ شیطان نے بھی ایک حکم سے انکار کیا تھا، باقی تو سب مانتا تھا۔ ہم تو بہت سے نہیں مانتے، بہت سے کے لیے ہم نے حیل و حجت کر کے اپنے لیے راستے بنا لیے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے وہ کون سے راستے آپ نے بنا لیے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے۔ لیکن میں ہوائے نفس کی بات کر رہا ہوں سامنے کرام۔ دیکھیں، میں تھوڑا سا گفتگو کے خلاصے کی طرف آتا ہوں۔ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود، اپنا خدا، اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے۔ دیکھیں، انسان کی کامیابی، یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، انسان کی نجات اور کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس بات میں پوشیدہ رکھ دی ہے کہ یہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارے۔ یعنی جو بھی یہ زندگی گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی کامیابی اور نجات اس چیز میں پنہا کر دی ہے کہ یہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے، اپنی خواہشات سے نہ گزارے۔ اب دیکھیں، ہم آ جاتے ہیں انسان، یعنی ہمیں ایک جسم مل جاتا ہے، ہمیں قوتیں مل جاتی ہیں، ہم بالغ ہو جاتے ہیں، عقل و شعور کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے، عاقل بالغ ہو جاتے ہیں، یعنی شعور ہمارا پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے سامعین کرام، اب اس کے بعد جو ہم زندگی گزاریں گے، اب اس میں دو چیزیں ہیں بڑی بڑی، ذرا توجہ۔ یا تو ہم یہ باقی ماندہ زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے، نمبر 1، یا ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی سے یہ گزاریں گے۔ اب یہ بات نوٹ کر لیں کہ اگر کسی نے دانستہ یا نادانستہ طور پہ زندگی اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات سے گزارنا شروع کر دی، تو یقیناً یہ شخص عملی طور پہ مشرک ہے، یہ ما سوی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ما سوی اللہ کا کہنا مان رہا ہے، یا ما سوی اللہ کے کہنے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے یا چل رہا ہے۔ تو یہ اس کا خدا اب شیطان ہے، یہ بندگی اب شیطان کی کر رہا ہے، یہ بندگی اپنے نفس کی کر رہا ہے، یہ کہنا اپنے نفس کا مان رہا ہے۔ دیکھیں، یہاں میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ بندگی کا مطلب آپ کہنا مان رہے ہیں، کسی کا اطاعت کر رہے ہیں، کہنا مان رہے ہیں۔ اگر آپ نے بالغ ہو کے یہ فیصلہ کر لیا کہ مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل، میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا، میری زندگی ہے، اب یہ شخص جو ہے یہ مشرک ہے قرآن کے حساب سے، کیونکہ اس نے اللہ کی مرضی کو نظر انداز کر کے غیر اللہ کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ دیکھیں، انسان کی کامیابی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے ایک نقطے میں رکھ دیا، اور وہ بہت آسان ہے کہ اے انسان، میں نے تمہیں اختیار تو دیا ہے زندگی گزارنے کا، لیکن تم یہ اختیار استعمال نہ کرو۔ اختیار اگرچہ میں نے دیا ہے، اگرچہ میں نے تمہیں خواہشات نفس دی ہیں، وہ تمہارے پیش نظر ہیں، لیکن اگر تم نے
ان خواہشات کے بلبوتے پر زندگی گزاری تو پھر تم مشرک قرار پاؤ گے اور تم ظالم ہو جاؤ گے، اور سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، اور شرک جو ہے ناقابل معافی ہے۔ یہ جو ہم نے ظاہری طور پہ کلمے پڑھے ہوئے ہیں نا سامنے کرام، یہ بنا سوچے سمجھے جو ہیں وہ ہم نے کلمے پڑھے ہوئے ہیں، ہم نے اس پہ غور نہیں کیا۔ اس بات پہ آپ غور کر لیں، ہم دانستہ طور پہ مسلمان نہیں ہیں، جان بوجھ کے ہم نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، شعور اور عقل اور فکر کے ساتھ ہم نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، یہ ہم چلے آ رہے ہیں اسلام۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں، یورپ میں چلے جائیں، عیسائیوں کے اگر عیسائی لوگ ہیں، عیسائیوں کے بچے عیسائی ہیں، وہ کبھی سوچتے نہیں ہیں، ساری زندگی وہ عیسائیت پہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم کون ہیں، وہ نہیں۔ اسی طرح ہم مسلمان جو بظاہر مسلمان کہلاتے ہیں، ہم بھی نہیں سوچتے کہ اسلام ہے کیا چیز۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے کہیں کہ آپ نے کتنی مرتبہ سوچا ہے کہ اسلام ہے کیا، اسلام کی حقیقت کیا ہے، رسول کی دعوت کیا ہے، اللہ کی بندگی کا مطلب کیا ہے؟ دل پہ آپ ہاتھ رکھ کے کہیں تو یقیناً بہت سے لوگ مجھے جواب نہیں دے سکیں گے کہ ہم نے سوچا ہے، اس بات پر سوچا ہے کہ کلمے کا مطلب کیا ہے، اس بات پہ سوچا ہے کہ رسول کی دعوت کیا ہے، اس بات پہ ہم نے سوچا ہے کہ قرآن ہمیں کس طرف بلا رہا ہے۔ یہ کوئی بات ہم نہیں سوچتے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے سوچا ہے اور اس نے واقعی سوچا ہو تو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن ایسا نہیں سوچتے۔ ہم روایتی جدی پشتی مسلمان چلے آ رہے ہیں، ہمیں کبھی روزہ رکھتے وقت نہیں سوچا کہ روزے کا حقیقی مقصد کیا ہے یا اس کے حدود و قیود کیا ہیں، کبھی نہیں سوچا۔ نہ نماز کا سوچا ہے، نہ حج کا سوچا ہے۔ حج پہ جاتے ہیں اور بس وہ ادھر ادھر ہو کے آ جاتے ہیں، کسی چیز کا 0% کہ دین کے متعلق ہم کسی چیز کا سوچ لیں، نہیں۔ ہاں دنیا کے متعلق سوچتے ہیں، ضرور دنیا کے متعلق سوچتے ہیں، لیکن دنیا کے متعلق سوچنا جو ہے وہ فضول ہے۔ اصل چیز سوچنے کی جو ہے وہ تو یہاں دیکھیں، ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کیا تمہارا کیا خیال ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں؟ یعنی نہیں، نو ناٹ ایٹ آل، نہیں کرتے، نہ حق سننے کے لیے نہ کوئی تیار ہے، نہ سمجھنے کے لیے یا عقل سے کام لینے کے لیے کوئی تیار ہے۔ قرآن کی آیت ہے سامنے کرام، میں تو اپنی دیکھ لیں سامنے لکھی ہوئی، ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا خیال ہے، کیا گمان ہے تمہارا کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں یا نہیں؟ ان کی مثال چارپائے ہیں، چارپائے، ہمیں اللہ تعالیٰ چارپائے کہہ رہا ہے ان لوگوں کو جو نہ سنتے ہیں، نہ حق کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، یہ چارپائے ہیں۔ بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، بل ہم اضل سبیلا، چارپائیوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ چارپائے تو اپنا یعنی مجبوراً اپنا مقصد تخلیق تو پورا کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، لیکن اپنے جو فطرت ہے اس کے مطابق مجبور ہیں۔ ہماری فطرت اسلام ہے، لیکن ہمیں اس پہ مجبور نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزادی دی ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، آپ کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے مان لے، ایمان لیا ہے، یقین کر لے کہ حق تو یہ ہے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو بہرحال یہ تو یعنی چونکہ ہمیں اختیار دے دیا گیا ہے، لیکن ہم اختیار کے یعنی بعد ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم یعنی حق سننے کی کوشش کرتے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ آپ کو میں ایک بات کہوں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام شروع کر رہے ہیں، کوئی کارخانہ لگا رہے ہیں، پھر
پھر آپ کو وزارت تجارت کی طرف سے بریفنگ دی جاتی ہے یا بریفنگ کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ آپ یہ کاروبار کر رہے ہیں، یہ کارخانہ لگا رہے ہیں، اس کے متعلق ہم آپ کو بریفنگ دیں گے، تو آپ فلاں ٹائم پہ آ جائیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مثال کے طور پہ کارخانے کی مالیت 1 کروڑ ہے، چلیں 1 کروڑ میں کارخانہ لگ رہا ہے، آپ کے پاس ہیں ہی 1 کروڑ روپے، اب آپ اس بریفنگ کے لیے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ وزارت تجارت نے آپ کو بلایا ہے، یعنی آپ نے فیصلہ کر لیا، 1 ہفتے بعد آپ کو لیٹر آ گیا کہ آپ یہ کام شروع کر رہے ہیں، آپ کو ہم بریفنگ دیتے ہیں، اس تمام یہ جو آپ کا پلان ہے آپ کو اس کی خد و خال بتاتے ہیں، اونچ نیچ سمجھاتے ہیں کہ کہاں آپ نے زیادہ سرمایہ لگانا ہے، کہاں کم لگانا ہے، کس شعبے کو آپ نے ترجیح دینی ہے، کس شعبے کو ترجیح نہیں دینی، کہاں سے مال خریدنا ہے، کیسے کارخانہ، کیسے اس میں ماحول ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہونا چاہیے، یہ سب ہم آپ کو بریفنگ دیں گے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس بریفنگ میں شرکت کریں گے؟ سن رہا ہوں میں آپ کی بات، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں، کہ یقیناً ہم تو ضرور جائیں گے اس بریفنگ، ہم تو اس بریفنگ میں ضرور جائیں گے، کیونکہ ہمارا کل جمع پونجی میں لگا رہا ہوں ایک کاروبار میں، اور پھر کوئی اگر مجھے اس طرف دعوت دے کہ اس کاروبار کے خد و خال میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ آئیے، کوئی محکمہ آپ کو بلائے، تو کتنے % چانس ہے کہ آپ نہ جائیں؟ 0%۔ آپ یقیناً جائیں گے، ضرور جائیں گے، مختلف سوالات کریں گے، پہلے اپنے تیاری کر کے جائیں گے کہ میں نے کیا کیا پوچھنا ہے، اور اس میں یہ ساری باتیں آپ پوچھیں گے، نوٹ کر کے لے جائیں گے۔ یہ قرآن ہمیں راستہ بتاتا ہے ہماری کامیابی کا۔ ہم انسان ہیں، ٹھیک ہے، میں اور آپ انسان ہیں کہ نہیں؟ قرآن ہمیں وہ طریقہ کار بتاتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ تم سنو، میری بات سنو، یسمعون، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم اے انسان، تم زندگی شروع کر رہے ہو، تم من چاہی زندگی نہ گزارو، بلکہ میری بات سنو، میں تمہیں طریقہ بھی بتاؤں گا اور اس پہ عمل کرنے کے لیے ایک ذات کی طرف اشارہ بھی کروں گا کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آج کتنے یعنی قرآن کی بریفنگ جو مختلف اہل اللہ دیتے ہیں، اول تو ہم وہ اہل اللہ کا معیار ہی غلط قرار دے دیتے ہیں، وہ ہمیں قرآن سکھاتے ہی نہیں ہیں، وہ ہمیں قرآن کے بارے میں کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ہمارے، نہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ اہل اللہ کی ڈیوٹی، یہ رسول کی ڈیوٹی ہے۔ بہرحال میں ابھی تو میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے اور تھوڑی سی باتیں رہتی ہیں، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہوں گی۔ ابھی آپ تبرک کے لیے تلاوت کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان ہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ ترجمہ، ارائیتا، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم اس کے نگہبان ہو؟ ام تحسبو، کیا آپ کا یہ خیال ہے، ان اکثرہم یسمعون او یعقلون،
کہ ان میں سے اکثر لوگ یا تو سنتے ہیں یا سمجھ سے کام لیتے ہیں، یعنی نہیں۔ انہم الا کالانعام، یہ ان کی مثال جو ہے چارپایوں کی سی ہے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا Have you seen him who chose his desire as his God? Would you be an agent for him? أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا Or do you assume that most of them hear or understand? They are just like cattle, but even more errant in their way. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔